بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات آ گئی ہے۔ آج کی رات 21ویں کی رات ہے اور پہلی طاق رات ہے، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی مقدس رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے اور اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شب قدر کی جو راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، یہ راتیں بڑی برکت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے جو ایک رات ہے وہ آج کی رات ہے، 21ویں کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان راتوں کا ذکر کیا، لیلۃ القدر جیسی راتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ راتیں رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہیں۔ 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات۔ ان بابرکت اور مقدس راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جسے ہم شب قدر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ رات خیر و برکت والی رات ہے، خیر و سلامتی کی ضامن ہے یہ رات اول سے لے کر آخر تک رحمت ہی رحمت ہے۔ اور مفسرین کرام کہتے ہیں یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہوتی ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے، لیکن اس رات کی نشاندہی نہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ بس یہ کہہ دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو آپ نے ان راتوں میں اللہ کا خوب ذکر پاک کرنا ہے، کیونکہ ان راتوں میں صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہان رحمت للعالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سمجھ لے کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ تو اس بابرکت رات سے محروم نہ رہیں، اس بابرکت رات کو ضائع نہ کریں، اس بابرکت رات کی قدر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ایک حصہ یہ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے یعنی اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتا ہے۔ حضرت جبریل امین کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھلتے ہیں۔ وہ بازو مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جو کوئی مسلمان آج رات قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس سے سلام کرو یعنی مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل امین فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی۔ اللہ کے حضور ایسے پیش ہوں جیسے آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کے حضور بچوں کی طرح رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں۔ ان بابرکت راتوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر و ذکار کریں، کیونکہ یہ راتیں خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ کیا پتا اگلے سال ہمیں شب قدر جیسی بابرکت راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اگر اس سال نصیب ہو گئی ہیں تو ہمیں چاہیے ان بابرکت گھڑیوں کا ادب کریں، احترام کریں، سب سے بڑی بات قدر کریں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کا نام ہی قدر رکھ دیا، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل کر دی جس کا نام سورۃ القدر ہے، اور ممکن ہے کہ اسی رات میں ہم سب کے لیے بہتری ہوگی۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ 5 راتیں ہیں، اور ان 5 راتوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بابرکت رات میں جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات بھی کریں۔ صدقہ آپ پیسوں کا کر سکتے ہیں، صدقہ آپ اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر
کسی جانور کو ڈال دیں، کسی غریب کو کھلا دیں یا اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند کھا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حیثیت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ کسی کو راشن لے کر دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو لباس لے کر دے دیں، یعنی کسی کے کام آئیں۔ اگر آپ اس قابل نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ رستے میں سے جا رہے ہیں تو رستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہے، جیسے اینٹ ہو گئی یا کوئی اور چیز ہے رستے میں پڑی جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، تو آپ اسے اٹھا کر سائڈ پر کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کی گلی میں اندھیرا ہے، وہاں سے نمازی گزر کر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن گلی میں اندھیرا ہے، تو وہاں آپ ایک بلب لگوا دیں۔ اس کے علاوہ کوئی معذور ہے، اسے ایک ویل چیئر لے کر دے دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں یہ صدقے میں شامل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا، جدھر دل چاہتا ہے وہ شخص نکل جاتا تھا، کیونکہ اس شخص نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو رستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا کہ وہ جنت میں جہاں دل کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتایا کہ وہ شخص جدھر دل کرتا تھا چلا جاتا تھا، صرف اس نے نیکی کیا کی تھی، اس نے رستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا۔ تو اگر رستے میں کوئی درخت ہے وہ کاٹ دیں، رستے میں اینٹ پڑی ہے وہ اٹھا کر سائڈ پر کر دیں، اگر رستے میں کوئی کیچڑ پڑا ہے اسے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا، اگر آپ یہ کر لیں گے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ان راتوں میں صدقہ خیرات بھی ضرور کریں، اللہ کا ذکر پاک بھی کریں جتنا زیادہ ہو سکے۔ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بے شمار رحمتیں مانگیں، برکتیں مانگیں، سلامتی مانگیں، دعائیں مانگیں، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، رب کریم کے خزانوں سے مالا مال ہونے کے لیے، رزق اور دولت کی بارش کے لیے، وسعت اور کشادگی کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، نیک و صالحہ اولاد پانے کے لیے، یا جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک و صالحہ بنانے کے لیے ان راتوں میں خوب اللہ سے دعائیں کریں، کیونکہ ان راتوں میں اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ اے جبریل، فرشتوں کو لے کر زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، اور جہاں جہاں پہ میرا کوئی بندہ مجھ سے دعائیں کرتا ہے ان پر آمین کہتے جاؤ اور ان کی دعائیں مقبول کرتے جاؤ۔ یہ ایسی پرسرور رات ہے، یہ ایسی پرکشش رات ہے، یہ ایسی برکتوں والی رات ہے، یہ ایسی بابرکت اور عظیم و شان رات ہے کہ اس رات میں مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لٹایا جاتا ہے، نہ خالی جھولیوں کو موڑا جاتا ہے، بلکہ خالی ہاتھوں کو بھر دیا جاتا ہے، خالی جھولیوں کو ہرا بھرا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو عطا بھی کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرے گا، خوشی سے عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس رات میں مانگی جانے والی دعائیں مقبول کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اگر شب قدر نصیب ہو تو کون سی دعا مانگی جائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ نے اس رات میں جتنی زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ توبہ استغفار پڑھیں، نفل پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، صدقہ خیرات دیں، اللہ سے دعائیں کریں، اور اس رات میں خاص الخاص اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک کو ضرور پڑھیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، 7 مرتبہ ہی سورۃ فاتحہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، جو بھی آپ دعا مانگیں گے اس رات میں مقبول کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا، اور اس بابرکت رات میں رب کریم آپ کی ہر تقدیر کو لکھ دے گا، اور اس تقدیر کو رب کریم پورے سال کے لیے لکھ دے گا۔
اس رات میں پورے سال کے جتنے بھی ہمارے ساتھ کام ہونے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہونے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو اس رات میں تقدیریں اپنی مرضی کے مطابق آپ اللہ سے لکھوائیں، نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھوائیں۔ آپ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رزق چاہتے ہیں، دولت، گاڑیاں، نیگار، بنگلے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی زندگی کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، جو بھی آپ دعائیں کرنا چاہتے ہیں، ان راتوں میں خوب اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے مالا مال ہو جائیں۔ ان راتوں میں اگر آپ اللہ کا ذکر پاک کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، تو فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہیں گے، اور فرشتوں کا ہر دعا پر آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے حضور آپ کی دعائیں مقبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔